امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 123 میں تحکیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، چونکہ یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو زبان سے بولا نہیں کرتی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ترجمان ہو، اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم نے اپنے درمیان قرآن کو حکم ٹھہرایا ہے، تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے، جبکہ حق سبحانہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو اس کا فیصلہ نپٹانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی روح سے سب لوگوں سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہوں گے، اور اگر سنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم ہی ان سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے۔ اب رہا تمہارا یہ قول کہ آپ نے تحکیم کے لیے اپنے اور ان کے درمیان مہلت کیوں رکھی، تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس عرصے میں نہ جاننے والا تحقیق کر لے اور جاننے والا اپنے مسلک پر جم جائے، اور شاید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صلح کی وجہ سے اس امت کے حالات درست کر دے اور وہ بے خبری میں گلا گھونٹ کر تیار نہ کی جائے کہ حق کے واضح ہونے سے پہلے جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی کے پیچھے لگ جائے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو حق پر عمل پیرا رہے، چاہے وہ اس کے لیے باعث نقصان ہو اور باطل کی طرف رخ نہ کرے، چاہے اس کے کچھ فائدے کا باعث رہا ہو۔ تمہیں تو بھٹکایا جا رہا ہے، آخر تم کہاں سے شیطان کی راہ پر لائے گئے ہو؟ تم اس قوم کی طرف بڑھنے کے لیے مستعد و آمادہ ہو جاؤ کہ جو حق سے منہ موڑ کر بھٹک رہی ہے کہ اسے دیکھتی ہی نہیں، اور وہ بے راہ رویوں میں بہکا دیے گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کتاب خدا سے الگ رہنے والے اور صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، لیکن تم تو کوئی مضبوط وسیلہ ہی نہیں ہو کہ تم پر بھروسہ کیا جائے، اور نہ عزت کے سہارے ہو کہ تم سے وابستہ ہوا جائے۔ تم دشمن کے لیے جنگ کی آگ بھڑکانے کے اہل نہیں ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ مجھے تم سے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ میں کسی دن تمہیں دین کی امداد کے لیے پکارتا ہوں اور کسی دن تم سے جنگ کی رازدارانہ باتیں کرتا ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سچے جواں مرد اور نہ راز کی باتوں کے لیے قابل اعتماد بھائی ثابت ہوئے ہو۔